ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وقال عليه الصلاة والسلام: أبشركم بالمهدي. وقال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يبعث الله سبحانه وتعالى رجلا من أهل بيتي يملك العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں، آج کی یہ مجلس ختم نبوت کے عنوان پر سجائی گئی ہے، اور یہ اتنا عظیم عنوان ہے کہ جس کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج کے اس عنوان کو سمجھنے کے لیے مختصر طور پر، تاکہ آپ کے مسئلہ بھی سمجھ میں آئے، آپ قادیانیت کو بھی سمجھ جائیں، شکیل کو بھی سمجھ جائیں، اور پھر اس کے چیلوں سے آپ مقابلہ بھی کر سکیں، اس کے لیے ذرا تھوڑا پیچھے سے چلنا پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ سب آخری نبی مانتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اسلام کا آغاز غریبی یعنی پسماندگی سے ہوا تھا۔ اسلام شروع میں کمزور تھا، پھر آخر میں طاقت پیدا ہوتی چلی گئی اور جزیرۃ العرب پر چھا گیا، اور پھر پوری دنیا پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو اسلام دوبارہ کمزور ہو جائے گا جس طرح وہ شروع میں کمزور تھا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانے کے سارے حالات کو بیان فرمایا کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو امت کا شیرازہ بکھر جائے گا، امت کی طاقت ٹوٹ جائے گی، امت کے پاس نہ قبروں میں جا سوئیں گے، نہ ہمارے پاس شوکت ہوگی، نہ قوت ہوگی، نہ روب ہوگا، نہ دبدبہ ہوگا، نہ تاریخی بھرم ہوگا، اور دنیا کی قومیں ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کو بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں اتنی کمزوری آ جائے گی۔ پھر ساتھ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو، جب زمانہ آخری حد کو پہنچ جائے اور ہم پر ساری قومیں ظلم کرنے لگے، کہیں ہمارے لیے کوئی پرسان حال نہ ہو اور کوئی ہمارا ولی و مددگار نہ ہو، اور ساری دنیا ہماری دشمن ہو جائے، زمین بھی دشمن ہو، آسمان بھی دشمن ہو، مشرق بھی دشمن ہو، مغرب بھی دشمن ہو، اور چاروں طرف دشمنی کی اور ہماری مخالفت کی ہوائیں چلتی ہوں، تو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا
کہ ابشرکم بالمہدی، میں ایسے حالات میں تمہیں مہدی کے ظہور کی خبر دیتا ہوں، میں ایسے حالات میں تمہیں مہدی کی خوشخبری سناتا ہوں، میں ایسے حالات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں بتایا کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور آخری زمانے میں اسلام کی حکومت قائم کریں گے اور مسلمانوں کی طاقت کو جوڑیں گے، ان کے شیرازہ بندی کریں گے، دشمنوں کی طاقت کو توڑ دیں گے، دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیں گے، امت مسلمہ کا وقار دلائیں گے، ان کی عظمت رفتہ واپس آ جائے گی، ان کا تاریخی بھرم لوٹ آئے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے اور امام مہدی کو ضرور بھیجیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں بتلا دیا ہمیں کہ امام مہدی کون ہوں گے، خلیفہ ہوں گے امام مہدی، اور آخری زمانے کے مجدد ہوں گے، امت مسلمہ کے پاسباں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور کی خبر دی تو ساتھ میں امام مہدی کی علامتیں بھی بتلائیں کہ وہ کون ہوں گے، تاکہ کل قیامت تک کوئی شخص مہدی ہونے کا اگر غلط دعویٰ کرے تو امت مسلمہ فوراً سمجھ جائے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کا مہدی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا خاندان بتایا، فرمایا وہ میرے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، نہایت حسین و جمیل ہوں گے، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، ان کی پیشانی روشن ہوگی، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ پیدا تو مدینے میں ہوں گے لیکن ان کی بیعت مکے میں ہوگی، ساری دنیا کی طاقتیں سمٹ کر آ جائیں گی اور مہدی کے قدموں میں اپنی ساری طاقت کو رکھ دیں گی۔ مہدی سفیانی کو شکست دیں گے، پھر شام میں لشکر کو شکست دیں گے، پھر یورپ کے عیسائیوں کو شکست دیں گے، پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، پھر بیت المقدس، پھر مسجد اموی میں آ جائیں گے، پھر دجال نکل آئے گا اور دجال سے جو جنگ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جس شخصیت کے ظہور کی خبر دی، اترنے کی خبر دی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے حضور سے پہلے، اور یہودیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل میں، لیکن بنی اسرائیل نے ان کو نبی نہیں مانا بلکہ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، مردوں کو زندہ کر دیا، اندھوں کی آنکھوں میں روشنی پیدا کر دی، برس کے مریض کو صحیح کر دیا، جو کوڑی اور اپاہج تھے انہیں درست کر دیا، سارے معجزے دکھائے، لیکن یہود جیسی بدماش قوم پھر بھی نہیں مانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی اور انہیں سولی پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے اور جب دجال نکل کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ ہے، ان کے والد نہیں ہے، ماں مریم ہے، خاندان بنی اسرائیل کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پیشتر وہ دنیا میں آئے،
तमाम तर वजाहतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी हैं और फरमाया कि जब वो नाजिल होंगे तो आसमान से फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे। जब वो नाजिल हो तो तुम उनको पहचान जाना, वो निहायत हसीन और जमील होंगे और हजरत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी की शबाहत पर होंगे। ये चंद बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तफसीलात इसलिए बताई थी ताकि अगर कोई शख्स क़यामत तक गलत दावा करे तो उसके दावे की पोल खुल जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद अरबों में बहुत से लोग पैदा हुए कि किसी ने महदी होने का दावा किया, किसी ने ईसा होने का दावा किया, लेकिन उलमा ने उन अलामतों के जरिए उन्हें देखा और मालूम हुआ ये खोटे हैं, नकली हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नाकाम कर दिया और उम्मत मुस्लिमा का वो बाल बेका नहीं कर सके। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहम्मद जौनपुरी पैदा हुए। आज से 600 साल पहले मोहम्मद जौनपुरी ने एक तबके को गुमराह कर दिया। जाहिर है मोहम्मद जौनपुरी महदी नहीं थे, उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला नहीं था, वो मदीने में पैदा नहीं हुए थे, उनकी पैद भी मक्के में नहीं हुई, उनका चेहरा भी हजरत महदी जैसा नहीं था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। लेकिन बहरहाल वो एक तबके को गुमराह करके दुनिया से चले गए और आज भी हिंदुस्तान में खुसूसन हैदराबाद में एक बड़ी तादाद ऐसी पाई जाती है जो सारी चीजों की मौजूदगी के बावजूद मोहम्मद जौनपुरी को इमाम महदी समझती है। फिर उसके बाद गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि महदी मदीने में पैदा होंगे, ये कादियान में पैदा हुआ। हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि मेहदी हज़रत फातिमा की नस्ल से होंगे, ये मुगल बरलास दूसरी नस्ल से है। हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि महदी हसीन और जमील होंगे, और ये हसीन और जमील नहीं बल्कि इसकी आंख भी गलत थी, महंगा था। तो जाहिर है ऐसा शख्स महदी कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहां पर कुछ भी दावा कर दो आपको मानने वाले जरूर मिल जाएंगे। अगर कोई शख्स खुदा होने का दावा कर दे तो उसे बंदे मिल जाएंगे, अगर नबी होने का दावा कर दे तो उसे उम्मती मिल जाएंगे, अगर ईसा होने का दावा कर दे तो उसे हवारी मिल जाएंगे, और इमाम महदी होने का दावा कर दे तो मुक्तदी और मुत्तबईन मिल जाएंगे। हिंदुस्तान एक अजीब और गरीब मंडी है, कुछ भी दावा कर दो और लोग जो है फौरन इन दावों को कबूल कर लेते हैं। इसी तरह जिस तरह कादियानी ने अपनी दुकान चलाई, इसी तरह इन दिनों शकील बिन हनीफ अपनी दुकान चला रहा है और उसका दावा यह है कि मैं इमाम महदी हूं, और दूसरा दावा यह है कि मैं ईसा भी हूं। यह ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं वाजपेयी भी हूं, लाल कृष्ण अडवाणी भी हूं। वाजपेयी अलग और अडवाणी अलग है, लेकिन उससे पूछा जाए कैसे है, हमारी समझ में नहीं आता। कहा अकल मत चलाओ, मान लो बस। शकील कहता है कि मैं महदी हूं, और शकील कहता है कि मैं ईसा हूं। हमने शकील से पूछा नेट पर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर 600 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए और उन्हें आसमान पर जिंदा उठा लिया गया, और इमाम महदी अब तक भी पैदा नहीं हुए, तो 2000 साल का जो ये फासला है, तो एक शख्स 2000 साल पहले पैदा हो
اور ایک شخص آج پیدا ہو، یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مہدی کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے، تو یہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ مہدی مدینے کے ہوں گے، یہ دربھنگا کا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا مہدی میرے خاندان سے ہوں گے اور یہ عجمی خاندان سے ہے۔ ساری باتیں الگ ہیں، تو یہ کیسے مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں نے ہندوستان میں انسانوں کو خدا مان لیا، وہ اگر شکیل کو مہدی مان لیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہندوستان میں تو خدا ہونے کا کوئی دعویٰ کر دے لوگ مان لیں گے، دعویٰ کہاں کر دے، قبر تک کی پوجا کر لیتے ہیں۔ یہاں تو قبر والا تو کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، اس کی بھی پوجا ہو جاتی۔ تو ہندوستان ایک عجیب و غریب ملک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاندان سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت امام مہدی ہیں، تو دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ 600 سال پہلے گزر گئے اور امام مہدی حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ امام حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو دو چار کی طرح واضح ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اسے نہیں سمجھتے اور شکیل کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ہندوستان میں جب محمد جون پوری نے دعویٰ کیا تھا تو اس وقت گجرات میں ان کا اثر بڑھا تھا، یہاں تک کہ پورا صوبہ گجرات اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا، اور محمد جون پوری کے لوگوں نے اپنی حکومتیں قائم کر دی تھیں۔ اس زمانے کے ایک عالم تھے محمد بن طاہر پٹنی، انہوں نے اس وقت امامہ کھول دیا اور قسم کھائی کہ اس وقت تک امامہ نہیں باندھوں گا جب تک کہ اس فتنے کا قلع کما نہ کر لوں۔ 980 میں اکبر نے گجرات فتح کیا اور اکبر کو حضرت کے اس ارادے کا علم ہوا تو خود ان کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا حضرت امامہ میں اپنے ہاتھ سے باندھوں گا، اور آپ نے جس فتنے کی سرکوبی کا علم بلند کیا ہے اس کی سرکوبی کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر۔ تو اکبر نے ان کے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور ان کے مہدویوں کے لیے اپنے رضائی بھائی کو مقرر کیا جس نے ان کی سرکوبی کی، اور یہ سب گجرات کی ریاست کو چھوڑ بھاگے۔ لیکن جب اکبر خود گمراہ ہو گیا اور خود اس نے دین الہی کو قائم کر دیا تو پھر یہ فتنہ دوبارہ ابھر آیا اور شیخ محمد طاہر پٹنی نے دوبارہ امامہ کھول دیا اور دلی بات کرنے کے لیے چلے اکبر سے۔ راستے میں مہدویوں نے تعاقب کیا اور اجین پہنچ کر حضرت والا کو شہید کر دیا۔ تو حضرت والا کے خون کا ایک ایک قطرہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا مہدی پیدا ہو جائے، اگر کوئی جھوٹا مسیح پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان کو نہ لباس کا ہوش ہونا چاہیے، نہ اپنے آرام کا ہوش ہونا چاہیے، اور جب تک وہ اپنی جان کو اس کے اسلام کے دفاع میں قربان نہ کر دے اس وقت تک اسے چین نہیں آنا چاہیے۔ حضرت کی شہادت نے تمام مسلمانوں کو یہی پیغام دیا۔ پھر جب قادیانیوں کا فتنہ اٹھا تو امام العصر شیخ الاسلام والمسلمین علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، جن کا ثانی اس زمانے میں پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت کشمیری کے بارے میں آتا ہے کہ جب قادیانی فتنے نے زور پکڑا
تو حضرت کشمیری کی نیند اڑ گئی اور دن کا سکون غارت ہو گیا۔ حضرت کشمیری دن رات فکر مند رہے اور ان کی زبان پر یہی بات آتی تھی کہ ہم درس و تدریس میں منہمک رہے اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال دیے گئے۔ کل قیامت کے دن اگر ہم سے سوال کیا گیا تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں؟ چنانچہ بھاگلپور جب حضرت تشریف لے گئے ہیں تو حضرت کی زندگی کا وہ آخری سفر تھا، بے حد بیمار تھے، لیکن بھاگلپور میں قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا تھا۔ اس مقدمے میں حضرت کو گواہی دینے کے لیے اور قادیانیوں کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ حضرت کشمیری وہاں پر پہنچتے ہیں اور بھری عدالت میں حضرت کا بیان ہوتا ہے۔ 3 دن تک بیان تھا۔ وہ عدالت کیا تھی؟ دارالعلوم دیوبند کا دارالحدیث بن گئی تھی، جس میں حضرت کشمیری علم و معرفت کے موتی لٹا رہے تھے۔ اور حضرت کشمیری نے اس موقع پر اس قادیانی وکیل سے کہا کہ او قادیانی وکیل، اگر تو قادیانی پر ایمان رکھتا ہے تو میں تجھے تیری آنکھوں سے میں قادیانی کو تجھے جہنم میں جلتا ہوا دکھا۔ تو قادیانی وکیل نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ یہ کہہ سکتا کہ ہاں ذرا دکھا دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب کشمیری نے یہ بات کہی تھی تو تم نے اس بات کو کیوں نہیں پوچھا؟ کہا کہ یہ اسی درجے کا شخص ہے، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں نے اسے چیلنج کر دیا تو کہیں یہ مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھا دے۔ حضرت کشمیری بیمار ہیں، سفر کے لائق نہیں ہیں، لیکن بھاگلپور پہنچتے ہیں اور جا کر تقریر کرتے ہیں۔ عالی شان مقدمہ لڑا جاتا ہے اور حضرت کشمیری کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری زندگی وفا کرے گی، اس لیے جب اس مقدمے کا فیصلہ ہو اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم لوگ قبر پر آ کر اس مقدمے کے فیصلے کو مجھے سنا دیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت کشمیری کی زندگی میں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا، اور حضرت کشمیری کے بعد مقدمے کا فیصلہ ہوا۔ جج نے حضرت کے دلائل کو دیکھ کر کہا کہ قادیانی کافر ہیں، ان کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر حضرت کے شاگردوں نے آ کر حضرت رحمت اللہ علیہ کی قبر پر یہ فیصلہ سنایا اور کہا کہ حضرت آپ نے جو لڑائی لڑی تھی اور مار کارائی کی تھی، آج سن لیجئے کہ پوری امت کے لیے فیصلہ ہو گیا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، ان کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت کے شاگرد نے جا کر ان کی قبر پر یہ الفاظ ادا کیے۔ تو یہ جذبہ تھا۔ آج شکیل کا فتنہ ہے اور ہندوستان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہے، کوئی ریاست ایسی نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شکیل کے فتنے کی آگ نہ لگی ہو، لیکن ہماری غفلت کی نیند نہیں ٹوٹ رہی ہے اور ہم اپنی غفلت کی چادر کو اتارنے کو تیار نہیں۔ ہم لوگ تو ابھی تک اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ شکیل کا فتنہ بھی کوئی فتنہ ہے، حالانکہ جس طرح کا فتنہ قادیانی کا تھا اور قادیانی کے کفر پر پورا عالم اسلام متفق ہو گیا تھا، اس کا دعویٰ بھی مہدی اور مسیح ہونے کا تھا۔ بالکل یہی دعویٰ شکیل کا بھی ہے، وہ بھی مہدی اور مسیح ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو پورے عالم اسلام کے فتوے کا اطلاع شکیل پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح قادیانی مرتد تھا اور جس طرح اس کا دین سے تعلق نہیں تھا، شکیل بھی مرتد ہے، گمراہ ہے،
اس کا بھی دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمیں شکیل کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ہم اسے گمراہ کہہ کر الگ ہو جائیں اور وہ ہمارے بھائیوں کے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ اجلاس اسی فکر کو لے کر قائم کیا گیا ہے، اور یہ جو مجلس اور بزم سجائی ہے ہمارے مخلص دوستوں نے، اس کا مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر بیداری پیدا ہو۔ لیکن بیداری تو نظر آ رہی ہے کہ جے پور جیسا شہر جہاں پر مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں، مسلمانوں کا ایک جم غفیر یہاں پر رہتا ہے، ایک بڑی تعداد رہتی ہے، لیکن یہ موضوع ان چند مسلمانوں کو بس متحرک کر سکا، باقی سب غفلت کی نیند سوتے رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مسافر خانے کی زمین تنگ پڑ جاتی، اس کی عمارت تنگ دامنی کا شکوہ کرتی اور سڑک تک مجمع ہوتا۔ اگر ناموس رسالت کا کوئی بھی جذبہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی محبت کا قطرہ ہوتا، تو آج یہ پورا جلسہ بھر جانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ اتنے اہم موضوع پر کتنی محنت کی گئی اور یہ چند مسلمان بیچارے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو قبول فرمائے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے اور بہت ہی زیادہ شرمندگی کا بھی مقام ہے کہ ایسے موضوع پر بھی مسلمانوں کے کانوں پر کوئی جوں نہیں رینگی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے بھی یہاں پر نہ آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی نبوت کے لیے جو مسلمہ کذاب کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، پورا ایک لشکر بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو دیکھیے اور پھر ہماری بے حسی اور ہماری بے غیرتی کو دیکھیے کہ صحابہ تو سب کھڑے ہو گئے تھے اور مسلمہ کذاب کا قلع قمع کیا تھا، اور ہم چند مسلمانوں کو متاثر نہ کر سکے۔ اس پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے دلوں میں غیرت کی شمع جلا دے، ان کے دلوں میں غیرت پیدا فرما دے، ناموس رسالت کا جذبہ پیدا فرما دے، اور جس جذبے نے محمد بن طاہر پٹنی کو بے قرار کر دیا تھا، اور جس نے علامہ انور شاہ کشمیری کو تڑپایا تھا، اور جس جذبے نے علماء کرام کے اندر بے قراری پیدا کی تھی، ہم بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس جذبے کو دوبارہ ان مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز